ایک دفعہ عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم مقامی کام کی باتیں کرتے ہو، تم خروج کی باتیں زیادہ کر، جب خروج زیادہ ہوگا تمہارا مقامی کام جو ہے وہ بڑھ جائے، خود بخود بڑھے، واپس آئے گا تو کہاں جائے گا وہ شاید؟ محلے میں آئے گا، محلے میں اوروں کو تیار کرے گا، وہ اوروں کو تیار کرے گا، سلسلہ چلتا رہے گا، ایک ایک محلے سے جو ہے ایک ایک محلے سے ملکوں کی جماعتیں نکلے، فیصل آباد میں مفتی زین العابدین صاحب رحمت اللہ علیہ بیان ختم ہوا تو ایک آدمی نے مطالبہ شروع، مجمع زیادہ جانتے ہیں اس کا نام، تو ابھی دنیا سے رخصت ہوا، اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو مفتی صاحب نے ان سے پوچھا فیروزے کی جماعت تیار کر کے آئے؟ کہتے ہیں تیار، کہتے ہیں اور کوئی 10 دن کا، کہتے ہیں مسجد سے 10 دن کا جماعت بھی لایا۔ پھر مفتی صاحب نے ان سے پوچھا کہ کوئی چلے کی فکر کی ہے؟ کہتے ہیں چلے کی جماعت بھی نقد لے کر آیا۔ چوتھی بات کہتے ہیں ملکوں کی جماعت تو نہیں لایا، کہتے ہیں جی اس کا فکر ہم نے نہیں کی۔ کہتے ہیں اللہ کی ذات سے امید ہے، مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے اگر تم بیرون کی جماعت کی فکر کر دے تو اللہ جل شانہ تمہیں بیرون کی جماعت بھی نقد دے دے۔ ہم تو بس اکیلے شبی جمعہ بھی آتے ہیں، ابھی شبی جمعہ میں آنا نہیں ہے، لانا ہے لوگوں کو بھی، نئے لوگوں کو لا، یہاں ان کے دوست ملیں گے، احباب ملیں گے، کلاس فیلو ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماحول ہے، ماحول ہے کئی گھنٹوں، بہت سے لوگ گئے، اللہ جل شانہ ماحول کی وجہ سے اس کو جو ہے اس کی ذہن کو تبدیل کر دیتے اور فوراً تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو بس بھائیو، دوستو، بزرگوں، خروج اصل ہے، اور خروج کے لیے کیا کرنے؟ خروج کے لیے دعوت دینی پڑے، انفرادی دعوت، ٹھیک ہے، انفرادی دعوت۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جتنی رحمتیں اللہ کی طرف سے آتی ہے، انفرادی دعوت دینے سے کسی اور عمل پر نہیں آتی۔ شب جمعہ بھی گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے کو آدمی بات نہیں کرتے، کسی سے جو ہے اختلاط اور تعارف نہیں کرتے، کیسے آئے ہو بھائی، پہچاننا، محلے والے آ جائیں بس اس کے ساتھ بسترے بھی ساتھ، ٹھیک ہے، کھانا بھی اس کے ساتھ، قریب سونا بھی اس کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ باتیں بھی ان کے ساتھ کرتے، اس طرح یہ نہیں کرتے کہ یہ مجمع میں پھیل جائیں اور کسی سے خروج کی بات کریں، ٹھیک ہے، ارادہ تو کسی سے لے لو بھائی، آپ تعارف اس سے کراؤ۔ تو بس میں یہ عرض کرتا تھا کہ اصل چیز جو ہے نا اللہ کے ہاں ایمان ہے، اور ایمان کے بغیر انسان جو ہے آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور بس اس ایمان کو جو ہے اس کو کبھی کرنا، وہ دعوت سے ہو، اور ایمان میں لوگ آئیں گے نا، ایمان والے بنیں گے، وہ بھی چلت پھرت سے ہوگا۔ ہاں، بہت سے لوگ منتظر بیٹھے ہیں ایمان کے، یہ مسجد میں انگلینڈ میں ہماری جماعت والے، تو ایک آدمی جو ہے وہ عیسائی تھا، یہ الیکٹریشن کا، بجلی کا کام کرتا، اس طرح کام کرتا ہے کہ جماعت کانے پہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہی بیٹھ گئے نا، تو انہوں نے جو ہے اس کی طرف کام چھوڑ کر بس
وہ جماعت کو دیکھتے تو جماعت پہ تو ایک تو گلدستہ ہوتا ہے نا، کوئی رونے والے، کوئی دعوت چلانے والے، کوئی خدمت کرنے والے، بس سارے صفاتوں کا مالک تو ایک اللہ ہے۔ انسان میں سارے صفات کہاں آ سکتے؟ تو اس نے ان کی طرف مڑ کے دیکھا تو جماعت میں ایک نوجوان نے اس کو دیکھا کہ یار یہ تو ہم کھانا کھاتے ہیں، گور گور سے دیکھتے ہیں، شاید اس کو کھانے کی جو ہے نا یعنی شوق کو کھانا، تو اس کو اشارہ کیا آ جاؤ۔ وہ جلدی سے جو ہے نیچے اترے، اس نے کہا ہاتھ دھو لو، ہاتھ دھو لیے، اپنے ساتھ بٹھائے، بس کھانا شروع کیا۔ نہ اس سے یہ نہیں کہا کہ بسم اللہ پڑھو، یہ پڑھو، کچھ بھی نہیں۔ کھانا کھاتے ہی جب فارغ ہوئے نا تو سارے ساتھیوں کو متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ زندگی میں نے کبھی بھی نہ کبھی بیوی کے ساتھ کھانا کھایا تھا، نہ کبھی ابو کے ساتھ، نہ امی کے ساتھ، نہ بچوں کے ساتھ، اتنے میری عمر ہو گئی، لیکن اتنا آج مزہ آیا آپ لوگوں کے ساتھ کھانے، میں نے اس طرح مزہ بھی نہیں دے۔ ہمارے سارے گھر میں ہر ایک کا چائے کا کپ علیحدہ، کھانے کا وہ پلیٹ علیحدہ، پینے کا گلاس علیحدہ۔ تو وہ نوجوان فکر والے تھے، اس نے کہا بھائی یہ تو اسلام کی زندگی ہے مسلمانوں کی، یہ تو ہر گھر میں اس طرح روزانہ بیوی بچے والدین سب بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کا دین مجھے پسند آیا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ کوئی اتنا مشکل طریقہ نہیں۔ کیسے مشکل نہیں؟ سامنے غسل خانے میں چلے جاؤ، غسل کرو، میں آپ کے لیے کپڑے لے آتا۔ وہ غسل کے لیے تیار ہوا، کپڑے دے دیے، پاک کپڑے پہن دیا، آ کر شہادت کا کلمہ پڑھایا، 2 رکعت نفل اس پہ پڑھی، اسلام میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ باہر جائیں گے پھر جو ہے نا بہت سے لوگ منتظر، اللہ کی قسم لوگ بس انتظار میں بیٹھے، کسی کو بھی کس چیز کا بھی پتہ نہیں۔ اور مسلمانوں کو دیکھ کر جو ہے نا وہ تو حیران رہ جاتے ہیں کہ کیسے لوگ، ان کے لباس کو دیکھو، ان کی پگڑی کو دیکھو، ان کے داڑھی کو دیکھو، ان کے نورانی چہرے کو دیکھو، یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، فوراً تیار ہو جاتے، فوراً۔ یہ ہے کہ بھائی اس کے لیے ہر ساتھی فکر کرے، ہر ساتھی۔ تبلیغ جو ہے نا، تبلیغ کی قدردانی کیا ہے؟ کیا قدردانی ہے؟ تبلیغ کی قدردانی یہ ہے کہ تبلیغ کے تقاضوں میں لگ جاؤ، چاہے گشت کا تقاضا ہو، بیرونی گشت کا تقاضا ہو، شبی جمعہ کا، روزے کا، چلے کا، تبلیغ کی یہ قدردانی ہے کہ تبلیغ کے تقاضوں میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور نہ قدری، نہ قدری یہ ہے کہ بس تبلیغ کے تقاضوں سے اپنے منہ کو موڑو، گشت کا دن بے فکر، بیرونی گشت کا دن بے فکر، گھر کا تعلیم بے فکر، مستورات پہ سے روزہ لگانا بے فکر، ٹھیک ہے؟ کیا کیا کہیں پرانے ساتھی، پرانے ہمارے ہاں بہت بڑے مفتی تھے، مفتی، یہ اس کی خود بیان ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے اور میں اس کی بات کروں۔ وہاں ہمارے شاہ صاحب کے کمرے میں آئے، اپنی وہ بیوی کے ساتھ سے روزہ لگایا، تو وہ تو خوبصورت بیان کرنے والے تھے،
زبردست حاجی صاحب ان سے محبت کرتے تھے، سب سارا مجمع جانتے ہیں، کوہاٹ کے، کرک کے، بنو کے سارے لوگ اس پہ عاشق۔ 3 دن لگائے بیوی کے ساتھ، ایسا مجموعہ تھا، مفتی صاحب آئے، بس بیان اس کا ہوتا تھا، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ 3 دن کے بعد آئے، بس مشورے کے کمرے میں وہاں آئے نا اعظم شاہ صاحب کے پاس، تو ان کو کارگزاری سنا کہ روزہ لگ گیا، لیکن بڑا خوشگوار، بڑے لوگ جو ہے متاثر لوگ بہت بات سنتے تھے، اور ہم نے بہت بیرون کے اندرون کے تقاضے چلائے، بہت ارادے آئے، لیکن آخر میں کہنے لگے کہ جب گھر والوں کے قریب میں گیا نا، تو ان سے فیروزے کا پوچھا کہ مستورات کا کیا حال تھا، تو کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے ناراض تھی، اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے میں تو شرمندہ ہو گئی۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ قسم سے کہتا ہوں، کہتے ہیں کہ سارے عورتوں کو نماز آتی تھی، مجھے نماز نہیں آئی، اور آپ نے پوری زندگی گزاری، مجھے کبھی نماز کا ترتیب بتایا؟ فاتحہ میرے ساتھ تم نے پڑھا ہے، سورہ اخلاص تم نے پڑھائی مجھے؟ یہ بھی ہے۔ اچھا، ہر جگہ پر خیال کر، بچوں کا بھی، بچے بھی ہیں، اس لیے بزرگ کہتے ہیں گھر میں تعلیم شروع کر، گھروں میں تعلیم ہو، مستورات کو ہر 2 روزے کے بعد اس کو اپنے ساتھ جیسے روزے پہلے جائے۔ اور ایک بات یہ بھی سنو، شاید یہ تو ہمارے اپنے مسجد کی بات کرتا ہوں، بہت ساتھی تکڑے ہمارے الحمدللہ، فکر والے، ملک والے، لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ایسے کرام والے، ایسے عاجز، لیکن ہر لحاظ سے نیک لوگ ہمارے اپنے مسجد کے ساتھ۔ جب یہاں بزرگوں نے تعلیم شروع کی نا، تو ہم نے ایک ساتھی کا جو ہمارا بہنوئی تھا، اس کے گھر میں ہم نے تھا، اس نے کہا تعلیم مجھے دے دے، وہ لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ تو جب اس کے گھر میں تعلیم شروع ہوئی، قسم سے کہتا ہوں، قسم سے، کہ کوئی مرد بہت جو ہے بدقسمت ہوگا کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ مستورات کی تعلیم کی وجہ سے سارے نوجوان اور سارے بوڑھے اور سارے جو ہے نا بے نمازی، سارے کے سارے جو ہے نا یہ مسجد میں آنے لگے، اور انہوں نے اپنے ساتھ سے روزے کے لیے بھی تیار کی، گاڑیاں بھی رکھی، 3 چلے بھی لگائے۔ جہاں پر یہ تعلیمیں ہوتی ہے ہفتواری تعلیم، تو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ نے محلے میں بہت کام آگے کر دیا۔ یہ مستورات گھروں میں اپنے بیٹے سے اور اپنے بھائی سے اور اپنے جو ہے نا خاوند سے بات کرتے ہیں، نماز کے لیے جاؤ مسجد۔ عورتیں تو بہت کام نکل سکتی ہے، بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، تکڑا سے تکڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن جو ہے بیوی اس سے کام نکال سکتی، اس پر کوٹھی بنا سکتی ہے، اس پہ سونا بنا سکتی ہے، ٹھیک ہے، الماریاں اس پہ بنا سکتی ہے، بلڈنگیں اس پہ بنا سکتی ہیں، تو کیا خیال ہے اس کو جو ہے نماز کے لیے مسجد میں تیار نہیں کر سکتی؟ غفلت ہماری ہے، ناراض نہ ہونا۔ تو بس یہ ہے کہ تبلیغ میں خروج ہے، اور خروج بھی سے آدمی کو فکر بڑھتی ہے، اس کا یقین بھی بڑھتا ہے، اللہ سے تعلق بھی اس کا جو ہے جڑ جاتا ہے، ہاں دنیا سے تعلق کٹ جاتی ہے، اللہ جل شانہ سے تعلق جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جس چیز میں آدمی زیادہ لگے، اللہ کی قسم، سارے جس چیز میں زیادہ لگے، قسم کا ہے،
انسان اسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس میں اس کا دل لگتا ہے. تبلیغ کے کام میں ہم جو ہے نا لگتے نہیں, تبلیغ کو ہم وقت دیتے نہیں. ٹھیک ہے. مولانا محمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے شورا کے ممبر تھے, بہت بزرگ عالم. ایک دفعہ عصر کی جو ہے نا عصر میں بات کر رہے تھے, کہتے ہماری تبلیغ یہاں تک پہنچ گئی, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گشت کے دن سارے پرانے ساتھی موجود ہو, صبح مشورے یا رات کو مشورے, اور سارے ساتھیوں سے کہے کہ دو دو ساتھی اور نئےوں کو ساتھ لے آؤ کہ آج محلے سے 3-4 گشتے یکمشت نکالیں. کہتے ہمارا تبلیغ یہاں تک پہنچ گئے, پتہ ہے اللہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارا تبلیغ یہ ہے کہ جس دن ہمارا گشت ہوتا ہے اسی دن ہم پرانے ساتھیوں کے پیچھے گشت کرتے ہیں. بھائی آج ہمارا گشت ہے, پتہ ہے آپ کو, پرانوں کے پاس جاتے. بس یہ ہے کہ بس جب انسان کمزوری ہے, دل دے دے نا, دل جس چیز کو, پھر اس پر وہ اپنے آپ کو قربان بھی کر سکتا. ہم نے تبلیغ کو دل نہیں. شبی جمعہ میں کوئی اللہ معاف کرے, کوئی مغرب کو پہنچتا ہے, کوئی ایسا بھی ہے کہ وہ مطالبہ شروع ہو جاتے ہیں شبی جمعہ میں شریک ہوتے. نہ عصر کی بات سنی, نہ مغرب کی بات سنی, نہ رات کا تعلیم سنا. اسی مجلسوں سے انسان کا ذہن بن جاتا ہے. تو بس بھائی مجھے تو آتے وقت ساتھیوں نے کہا کہ یہ خروج کی بات کرو, لوگوں کو تیار کرو, محلوں میں کوئی ایسا ساتھی نہ رہے کہ جس نے 3 چیلے نہ لگایا. محبت سے پیار سے ان کے پیچھے گشت کرو, ان سے وقت لے لو. ٹھیک ہے. پنجاب میں ہمارے ساتھی شورا کے ذمہ دار ساتھی اس کے گئے تھے, کہتے پنجاب میں روزانہ جوڑ والے اپنے مسجد میں کچھ ساتھی روزانہ جڑتے ہیں. پنجاب والے جب کام میں لگ جاتے ہیں وہ بڑے فکر سے کام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مشورے میں امیر صاحب نے طے کیا کہ یہ بھائی آج صرف اس بات پہ سوچ کرو کہ مسجد میں کون نہیں آتا نماز کے لیے. کوئی جو ہے عذر والا ضعیف ہو, وہ بھی ٹھیک ہے گھر میں پڑے ہوں, لیکن ایسا کوئی ہے. تو ایک ساتھی نوجوان نے کہا کہ ہے جی, یا ایک ساتھی ہے صبح اذان ہوتے ہی بازار میں چلا جاتا ہے, کاروبار ہے اس کو, اور رات کو جو ہے نا رات عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آ جاتے, لیٹ آتے ہیں. مختصر یہ ہے کہ انہوں نے بس آپس میں بات کی, کہتے ہیں بھائی ان کے پیچھے کون جائے گا بازار میں. تو 2 ساتھی روزانہ مسجد کی جماعت والے ان کے پیچھے چلے, ان سے پوری بات کی. کاروباری آدمی تو وہ ایسا کاروباری تھا, اس نے ان جماعت والوں کو کہا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں, صبح اتنا جلدی آتا ہوں, رات کو دیر سے واپس جاتا ہوں, رات کو میں 10 بجے فارغ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, 10 بجے, سردی کی رات ہے, اور میں جو ہے 10 بجے کے بعد آپ کو روزانہ 10 منٹ دوں گا, 10 منٹ. اور یہاں تو سردیوں میں 7 بجے نماز ہوتی ہے عشاء, تو واپسی پر آئے کر گزارش سنائے 2 بجائے 2 ساتھی جو تھے انہوں کہتے ہیں امیر صاحب ہم 10 بجے تک بیٹھیں گے, کوئی بات نہیں, اگر گھر چلے جائیں کھانا کھا کر واپس آتے ہیں ان کا انتظار کریں. لیکن وہ زبان کا پکا تھا وہ دکاندار, ٹھیک 10 بجے آتا تھا,
ان سے آ کر ملتا تھا، بیٹھتا تھا، نہ وضو کرتا تھا نہ نماز پڑھتا، اور نہ یہ لوگ ان سے بہرحال باتیں کرتے، 1 دن 2 دن 3 دن کئی دن اس سے باتیں کی، باتیں کرتے، غور سے سنتے تھے، غور۔ ایک دن جماعت والوں کا کچھ ترتیب ریونڈ چلے گئے یا اجتماع پہ چلے گئے، بس جماعت والے نہیں۔ یہ رات 10 بجے آئے تو مسجد کو دیکھا، دروازے کو تالا لگا تھا، اور وہ مسجد کی طرف، وہ تالے کی طرف دیکھا تو وہی روڈ پہ مسجد تھی محلے میں، تو وہاں ایک موٹر کار والے جو تھے وہ گزر رہے تھے، وہ ان کو پہچانتے تھے، بریک لگایا، اس سے کہا بھائی کیا کرتے ہو اس وقت مسجد میں؟ 7 بجے جماعت ہوتی ہے۔ تو وہ ان کے پاس چلا، اس نے کہا یار یہاں تبلیغ والے لوگ ہیں نا؟ ہاں۔ کہتے ہیں بس میں نے ان کو 10 منٹ دیا ہے روزانہ، 10 بجے کے بعد روز آتا ہوں، لیکن آج نہیں ہے، کیا وجہ ہے معلوم؟ تو موٹر والے نے ان سے کہا یہ 10 منٹ میں وہ آپ سے کیا کہتے ہیں اور آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ باتیں کیسی ہے؟ تو اس نے 10 منٹ میں جو سیکھا تھا نا، تو اس موٹر والے کو اللہ کی قسم اس کو چند منٹوں میں اس نے بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اثر سے نکلے ہوئے اعمال میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، بس جی اس نے وہی دعوت چلائی۔ اور دین والی زندگی جو اختیار نہیں کرے گا آخرت میں ہمیشہ کے لیے ناکام ہو۔ بس چند باتیں سیکھی تھی، جہنم میں جائے گا کیونکہ نیا آدمی تھا۔ تو باتیں انہوں نے کی، بس جی آپس میں سلام دعا کی، چلے گئے۔ صبح جس موٹر والے کو دعوت دیا تھا نا، تو وہ صبح نماز میں بستر کے ساتھ نقد آیا مسجد میں، اور محلے کے جماعت والے اس کو دیکھتے تھے کہ یار یہ کیسے آدمی ہے۔ بہرحال پنجاب والے تکڑے لوگ ہیں، ان کو لے لیے، ان سے کہتے ہیں یار وہ دکاندار نے رات کو مجھے دعوت دیا تھا لیکن ابھی نظر نہیں آتی۔ تبلیغ والوں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھے، کہتے ہیں آ جائے گا، وہ ابھی تو وقت ہے جماعت۔ نہیں آئے، انہوں نے لے لیے کہ آپ کو بس، اس نے کیا کیا، آپ کو کیا کہا؟ تو اس نے تبلیغ کی باتیں کی، یہ کی، پھر کہتے ہیں بستر لایا ہوں، ابھی میں ریونٹ کے لیے تیار ہوں 4 مہینے کے لیے۔ تو دوسری بات اس نے کیا کی پتہ ہے؟ کہ وہ آدمی نہیں تھا، وہ دکاندار، یہ اللہ جل شانہ نے مجھے فرشتہ بھیجا تھا، وہ انسان نہیں تھا، فرشتہ تھا۔ تو جماعت والے کیسے فرشتہ؟ تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، رات کو میں موٹر میں بیٹھا تھا، کلیشن کو ساتھ رکھی ہوئی تھی، کلیشن کو کسی آدمی کے قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، اور یہ فرشتہ مجھے ملا، اس فرشتے نے مجھے دین کی دعوت دی، تو میں نے اس ارادے کو بالکل مؤخر ختم کر دیا کہ یہ تم کیا کرتے ہو، تم تو جہنم میں جاؤ۔ میں ابھی 4 مہینے کے دیا، دعوت میں اتنا اثر ہے، اتنا اثر ہے دعوت، لیکن ناراض نہ ہونا، دعوت کوئی چلاتا نہیں، مرکز میں کوئی مخالفین تو نہیں ہے، یہاں بھی کوئی نہیں چلاتا۔ مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دوسرا ساتھی تھے، تو ایک نئے نوجوان جو تھے وہ ریونڈ میں اس کو پکڑ کے اور اس کو دعوت دے رہے تھے، شاید لوگ ادھر ادھر دیکھیں یار یہ لڑکا کیا کرتا ہے، تو اس نے سمجھ گیا کہ یہ لوگ تو حیران ہے کہ مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ کو دعوت دے،
تو اس نے لوگوں کو جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، چھوڑو کہ یہ اپنا وظیفہ پورا کرے، اپنا وظیفہ مجھے دعوت ہے نا، یہ ان کا وظیفہ ہے، یہ اپنا وظیفہ پورا کرے۔ بزرگوں کو دعوت دے رہے تھے، بزرگوں۔ تو بس بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خروج، پوری دنیا میں خروج جانا بہت ضروری ہے۔ خروج میں بس میں تو یہ صرف عرض کرنا تھا کہ خروج جب آدمی کرے نا تو وہ انشاءاللہ تکبیر اللہ والا بھی بنے گا، نماز تکبیر اللہ سے پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، علم بھی سیکھے گا، جتنا علم اس کا جو ہے نا اس کو ضرورت، زندگی گزارنے کا علم، یہ بعد میں جو انسان کو احساس ہوتا ہے، ہمیں تو ابھی بھی احساس نہیں ہے، ٹھیک ہے، احساس نہیں ہے، کاروبار کرتے ہیں، کوئی عالم کے پاس نہیں جائے۔ اس دن میں مشورے میں وہ جاوید بابر صاحب دامت برکات ریونٹ کے شورا کے ذمہ دار ہے، اس کے ساتھ بیٹھا تفقد کر رہے تھے، فیصل آباد کے نوجوان تھا، اس سے پوچھا بھائی نام تو اس نے لکھا تھا، کہتے ہیں کیا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہم لوگ تو رسی نہیں ہے، رسی بیچتے ہیں، رسیاں۔ تو بابر صاحب نے ان سے پوچھا رسیاں بیچتے ہو؟ رسیاں بیچتے ہو، اس کے کسی عالم سے پوچھا ہے؟ خیر تو پر تو خرید شکو خیر تو خیر بھائی دا مرگرے یہی تک کو مرگری بھی چچی خرید نو رسی والوں سے پوچھا، کسی عالم سے پوچھا، کہتے ہیں نہیں۔ تو بابر صاحب مجھے کہتے ہیں لالا جی دیکھو اس کو، اس سے علم ذکر کا نمبر بھول گیا، رسیاں بیچتے ہیں، عالم سے نہیں پوچھتے، رسی کس طرح بیچیں، اس کا کیا ترتیب ہے تو آپ کو عالم بتائے گا۔ دوسرا پنجاب کا فیصل آباد کا نوجوان ہے، خوبصورت، مجھ سے بھی کاروبار کا پوچھا، کہتے ہیں ہم چاول توپ کے چاول کا کاروبار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کاروبار کا کوئی پوچھ علماء سے ہیں، وہ بڑا پیارا آدمی تھا، کہتے ہیں ہاں میرے دادا ہیں، ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں، ہمیشہ دادا صاحب کے زمانے سے مفتی صاحب ہر ایک چیز کا ہم پوچھتے ہیں کہ چاول جو ہے یہ وزن کم کرتی ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے آٹا بھی وزن کم کرتی ہے، بات چیز ایسی ہے کہ وزن کم کر دیتی، تو دکاندار کسی سے کہو یہ 50 کلو میں آیا ہے، اور جب اس کو آپ تول لیں گے تو ایک کم 50 ہوگا، پھر کیا بنے؟ علماء سے پوچھ۔ یہ حج سے پہلے جو میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا، ایک آدمی ملکوں میں جا رہا تھا، کہتے حج کیا؟ کہتے نہیں حج تو نہیں کیا۔ کہتے آپ تو اتنے بڑے ڈرافٹ پہ جا رہے ہیں، لاکھوں کا ڈرافٹ ہے، یہ 2 مہینے بعد جو ہے نا حج کے داخلے شروع ہوں گے، تو کیا آپ پر حج فرض نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے کہا میں نے مولانا صاحب سے پوچھا، مجھ پہ فرض نہیں ہے۔ کہتے شاباش ٹھیک ہے، اور نہیں پوچھتے، کہتے علماء سے جو پوچھ تو لیا کرو کم از کم۔ واسف منظور صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے، انہوں نے یہ بات ایک دفعہ مشورے میں کہ ہمارے کراچی کا ایک آدمی تھا، وہ یہ پنکھوں کے کارخانے میں جو تھا ملازم، لیکن جماعت کا ساتھی تھا۔ پھر آپ لوگ مفتی صاحبان کسی سے پوچھے تو ان سے کہا کہ ایک مفتی کے پاس گیا کہ جی میں تو پنکھے کے کارخانے میں ملازمت کے لیے جو ہے نا ملازمت مل گئی، کیا یہ ملازمت ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ یہ ملازمت ٹھیک نہیں۔ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہو آپ؟ یہ پنکھے نہیں ہے جو پنکھے لگے، اس کے لیے یہ صرف پیچ ٹیٹ کرتا ہوں، یہ 3 4 3 ہے کتنے یہ
पंखे के जो पर जो है, बस ये मेरा काम है। कहते हैं ये मुलाजिमत सही नहीं, उसने छोड़ दिया, मौका नहीं मिला, मौत उससे आ गई। मेरा ताल्लुक गपशप था उसके साथ, को 2-3 दफा आया कि ये उसमें क्या हरज थी, और अपनी तरफ से हम में तो आलिम भी नहीं, कह भी नहीं सकते। हाँ, ये अगर कोई मुफ्ती कोई आलिम कहे तो बस फिर उसके पीछे हम भी चले। इसके भी इजाजत नहीं दी मुफ्ती साहब, कहते हैं नहीं इसको मत कर, ये नौकरी छोड़। और हम किसी से नौकरी के बारे में पूछते हैं। तो इसलिए भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, उरूज असल है। उरूज के लिए जाओगे तो इंशाअल्लाह ये सारी फिक्र जो है तो बस उरूज करोगे ना, सारी चीजें इंशाअल्लाह ठीक हो। बच्चों का फिक्र भी नसीब होगा, आलिम हाफिज बने। मैं तो कहता हूँ ना, नाराज ना हो, मैं तो कहता हूँ दीनदार बने, दीनदार बच्चा, आलिम हो दीनदार, हाफिज हो दीनदार। ये नहीं है कि हाफिज हो और जो है ना वालिदैन को नाराज कर रहा हो, ठीक है। उरूज की बरकत है, जितना भी मजमे सारे दुनिया में से भी जुम्मे हुए पूरी दुनिया में, ये खुरूज की बरकत से, वो मेवातियों की 3 दिन के रोजे की बरकत से यही काम शुरू हो गया। उनमें 4 महीने वाला नहीं था, उनमें 4 महीने वाला नहीं, उनके भी पीते थे और नवाज लगाते थे गलियों कूचों में। तबलीग आ गई, तबलीग आ गई, वो कितने अल्लाह पाक ने मदरसे बनाए। रूस जैसे मुल्क में मदरसे बने, रूस जैसे मुल्क में बड़े बड़े 4-4 महीने वाले अरसा, और इतने उलमा बने जहाँ पर कलमा लेने वाले को शूट कर। हमारे मुजरिम साहब से पूछे, वो रूस में कहते हैं कि सुबह सरल में इतने बड़े मदरसे नहीं है जो रूस में। ये भी इस्लाम की बरकत है। हमारे सीधे चाहते हैं, बाद लोग उनको बड़े हकारत से देखें। मैं तो बयान में कहता हूँ, हवाई जहाज आसमान में देखो ना तो कबूतर की तरफ नजर आता है, कबूतर। लेकिन जब हवाई अड्डे पर से उतर आए फिर उसमें देखो, उसमें कितने सवारियां होंगी, कितने बिस्तर होंगे, कितने बैग, और नीचे से आपको कबूतर नजर आए। इसी तरह तबलीग में जब आदमी न निकले ना तो उसको तबलीग में कहते हैं जो है ना गर्दों गुबार वाले लोग हैं, ये है वो। अभी वक्त खत्म हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग इस काम में लगे। सामने वाले बहुत कुछ कहते हैं। जब ये एक बात कहता था कि मेरा तो यही कारोबार है तो वो एकदम दब जाता। अच्छा, तो ये कारोबार है आपका? कहते असल कारोबार यही है जिसमें आप लोग हम यहाँ जमा हो। तो भाई सबसे पहले तकाज़ा ये है कि मुल्कों में जाने के लिए मुतालबा नहीं करें, मुल्कों में जाने के लिए। मैं भी तबलीग में जैसे भी जुम्मा में जाता था, 81 की बात है, ठीक है। तो लोग मुल्कों में नाम देते थे, मैं कहता शायद मैं भी 4 महीने लगा, ठीक है, कि मैं भी चला जाता। अल्लाह की कसम, आगे मरकज जो थे सारे साथी चले जाते थे, हम बर्तन धोकर रख देते। मजमा कम होता था, 8 आने पर 1 कप चाय भी मिलते थे। 8 आने चाय इज्तिमाई पकाते थे, जो पीता था 8 आने देता। फिर उसके बाद महंगा हो गया, 1 रुपये हो गया, बड़ा पहला बड़ा वो आज उस मरकज। हम भी इरादे अल्लाह 4 महीने के लिए ले जाए। अल्लाह जल्ल शानु से सवाल क्यों करो? हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल्लाह पे अपने आप को कबूल कराओ और फिर अवियत के साथ चलने का भी अल्लाह से सवाल करो। तो जिसने 4 महीने नहीं लगाए वो इरादे करे कि मैं इस साल 4 महीने लगाऊंगा। थोड़ा सा खड़े हो जाए, माशाल्लाह खड़े हो जाए, माशाल्लाह। नदी लगो आज उधरी
او که ونه درېدو لګولې نه وي ونه درېدو کېدای شي عالمان د ترویغو کې